بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام وعلی علی. جیسا کہ اس فقیر گناہگار نے عرض کیا کہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جاری ہے محرم الحرام کی چاند رات سے لے کر یوم عاشوراء تک اور اس کے بعد بھی. اور آج کی شب مولا المسلمین حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے فرزند ارجمن امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم سنیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں وہ سننے کا بھی اجر و ثواب اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ دوران گفتگو دوران بیان جن مقدس مبارک ہستیوں کا نام پاک بار بار لیا جاتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، تو جتنی بار ان کا نام پاک ہماری زبان پر آتا ہے یا جتنی بار ہمارے کانوں میں ان کا نام جاتا ہے اتنی بار ہمیں اجر و ثواب عطا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. کیونکہ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ہم جیسے لوگ تھوڑی ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں فضائل آیات کی صورت میں اہل بیت پاک کی اور احادیث کی صورت میں ہمیں اہل بیت پاک کے فضائل نظر آتے ہیں. تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فرزند ہیں. 3 بیٹے ہیں حضرت علی کے جو کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں. ایک حسن، ایک حسین اور ایک محسن جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے. اس لیے ان کا نام اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکا. یہ 2 نام حسن اور حسین تاریخ میں اس لیے رقم ہو گئے اور معروف ہو گئے کہ ان سے دین اسلام کو بہت فیض پہنچا. ان کے بہت کارنامے اور خدمات ہیں. اور یہ دونوں ہستیاں سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں اپنی اپنی جگہ شہید ہوئے ہیں. شہادت کا اقسام کے حوالے سے کچھ فرق ہے مگر ہیں دونوں شہید. شہادت جس کو ہم بہت اچھی طرح نام سے جانتے ہیں، شہید کا نام بچہ بچہ سنتا ہے جانتا ہے، اور قرآن مجید کا بھی لفظ ہے شہید. تو شہادت اور شہید یہ دونوں بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اپنی زبان سے
ان کو مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو اللہ نے یہ جو آخری بات آئی نا ولکن لا تشعرون، اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیسے زندہ ہیں تو اللہ نے فرمائی دیا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں، بس تمہیں شعور نہیں. یعنی ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا شعور، ادراک، علم صحیح معنوں میں تمہیں حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارے نزدیک زندہ شخص صرف وہی ہوتا ہے جو تمہاری طرح کھاتا پیتا بھی ہے، تمہاری طرح چلتا پھرتا بھی ہے، تمہاری طرح اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور تمہاری طرح بات چیت بھی کرتا ہے. تم اسے زندہ سمجھتے ہو. لیکن اسلام کی عظمت جو کسی اور دین میں ہم کو نظر نہیں آتی. اسلام کے سوا کوئی اور دین دنیا میں کتنے ہی ہوں، ادیان کتنے ہی مذاہب ہوں، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان کسی اور دین والے کے پاس ہو ہی نہیں سکتی جو ایک شہید کے پاس ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں. اور کہنا تو کہنا، بلکہ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ سمجھنا بھی مت مردہ. کہنا ہوتا ہے زبان سے اور سمجھنا ہوتا ہے دل سے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پر قدغن لگا دی، پابندی. نہ زبان سے کہنا کہ یہ مردہ ہیں، یہ مر گئے، نہ دل میں ایسا سمجھنا کہ یہ مردہ ہیں، معاذ اللہ، نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں فوت ہو گئے، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، ان کو مردہ مت سمجھنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. پھر فرمایا اللہ نے عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زندہ صرف وہی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کو بھی میں رزق دیتا ہوں، مگر تمہارے رزق میں اور ان کے رزق میں فرق ہے. تمہارا رزق دنیا کا ہے، ان کا رزق جنت کا ہے. تو دونوں رزق میں فرق ہے. چنانچہ شہید اور شہادت یہ دونوں الفاظ، اصطلاحات ایسے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں ان الفاظ کو، مگر ان کی حقیقت کیا ہے اور قسمیں کیا ہیں؟ تو دو بڑی قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک شہید حقیقی، وہ شہید کون سا ہے کہ میدان جہاد میں تلواروں کے ساتھ لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر دے. وہ شہید کا رتبہ حضرت امام حسین کے پاس ہے کہ وہ میدان کربلا میں تلواروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو ان کو کہا جاتا ہے حقیقی شہید. اب دوسری قسم کون سی ہے؟ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ بھی شہید ہے، اگرچہ میدان جہاد میں نہیں ہے، ان کو آپ لڑتا ہوا نہیں دیکھ رہے، ان کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں دیکھ رہے آپ، مگر ان کو جو موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت کہلائے گی. اس کو کہتے ہیں حکمی شہید، یعنی شہید کا حکم ان پر لگے گا کہ ان کا حشر شہیدوں میں ہوگا.
ان میں سے کئی افراد ہیں. ایک وہ کہ جو طاعون کے مرض میں فوت ہو گیا ہو. طاعون کی بیماری ہے نا، پلیگ، اس میں اگر کوئی مر جائے وہ شہید کے حکم میں. ایک کوئی دیوار کے نیچے، ملبے کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے. ایک کوئی پیٹ کے امراض میں مر جائے وہ شہید ہے. ایک کوئی آگ میں جل کر مر جائے، جھلس جائے، وہ بھی شہید ہے. ایک عورت جو بچے کی ولادت کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. ایک وہ جس کو ظلم سے بے گناہ ہلاک کر دیا جائے وہ شہید ہے. اب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں نہیں گئے، میدان کربلا میں تو نہیں تھے، تلوار تو آپ نے نہیں اٹھائی، بلکہ آپ نے تو تلوار ہوتے ہوئے اس کو چلایا نہیں. چلا سکتے تھے. جب صلح کا وقت آ رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خلافت کے حوالے سے، تو اگر امام حسن چاہتے تو جنگ ہو سکتی تھی، مگر آپ نے جنگ نہیں کی، بلکہ خلافت کو چھوڑ دیا. صرف 5 مہینے، تقریباً 6 مہینے آپ خلیفہ رہے تو آپ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، یعنی آپ 5ویں خلیفہ ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی. تو یہ 5 خلفاء ہیں. سب سے کم ان کی خلافت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن کی، جو بڑے فرزند ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، حضرت سیدہ خاتون جنت سے جو پیدا ہوئے اور بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. دیکھیے بڑا مقام تو ہم بالکل بلا جھجک ہر اس کے لیے کہہ سکتے ہیں جو اہل بیت پاک میں ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، آل رسول میں ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، چاہے وہ مشہور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. مقام کسی کے مشہور ہونے سے نہیں ہوتا ہے، مقام اس کی فضیلت سے ہوتا ہے. اولیاء اللہ میں سے بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو گمنام ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ناموں سے. تو کیا ہوا؟ کیا وہ اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. بھائی آپ نے جو نام سنے اولیاء اللہ کے وہ تو محدود نام ہے. آپ نے حضرت داتا گنج بخش کا نام سن لیا، آپ نے غوث پاک کا نام سن لیا، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کا نام سن لیا، آپ نے بابا فرید الدین کا نام سن لیا، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام سن لیا، آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سن لیا، آپ نے سلطان باہو کا نام سن لیا. چند نام میں نے لیے بیچارے. یہ اولیاء اللہ میں ہے، اکابر اولیاء اللہ میں. تو کیا صرف یہی ہے؟ نہیں، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں جو اولیاء کی فہرست میں شامل ہیں، مگر آپ کو ان کی خبر ہی نہیں ہے. ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں، حضرت شاہ تراب قلندر کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے: ہزاروں اولیاء مکتوم و صدہا اہل خدمت ہیں، انہی سے خیر و برکت ہے، یہی دنیا سنبھالے ہیں.
وہ فرما رہے ہیں ہزاروں اولیاء تو چھپے ہوئے ہیں، مکتوم ہیں، جن کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں، نہ ان کا نام جانتے، نہ ان کا مزار جانتے، نہ ان کی درگاہ جانتے، نہ ان کا مقام جانتے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور میرے والد ماجد کے نانا صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مدینہ مکہ شریف سے ایک بڑے عامل، بڑے شیخ عبید زمزمی ان کا نام تھا، شیخ عبید زمزمی، ہمارے یہاں کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ یہاں تشریف لائے تھے کراچی، ظاہر ہے ہماری تو پیدائش بھی نہیں تھی اس وقت، تو لکھا ہوا ہے کہ وہ مزارات شریف پر گئے بزرگوں کی، کراچی میں جو مزارات ہیں نا بڑے بڑے، وہاں حاضری کے لیے گئے، مراقبہ بھی کیا، فاتحہ بھی پڑھی، درگاہوں پہ حاضریاں دی۔ اب وہ ایک درگاہ پہ گئے، منگو پیر کے نام سے درگاہ ہے، سنا ہے نام آپ نے، منگو پیر۔ جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جب مراقبہ کیا تو انہوں نے کہا یہ جو منگو پیر کی درگاہ ہے، مزار ہے، یہ منگو پیر تو اپنی جگہ ہے ولی میں، مگر ایک ولی اللہ منگو پیر کی سیڑھیوں کے پاس دفن ہے، ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کا مقام منگو پیر سے بھی بڑا ہے، یہ فرمایا، مقام ان کا منگو پیر سے بھی اونچا ہے۔ تو یہ ایک مثال بتائی میں نے کہ بہت سارے اولیاء اللہ، ہزاروں اولیاء مکتوم وہ صدہا اہل خدمت ہیں، کہ بہت سے وہ ہیں جو خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کو لوگوں نے جان لیا کیونکہ ان کی خدمات سامنے آ گئیں، ان کا کردار سامنے آیا تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا، ناموں سے جان لیا، اور اب اگرچہ ہم ان کے زمانے کے نہیں ہیں، مگر چونکہ کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے تو ہم ان کے ناموں سے جانتے ہیں، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم ان کے درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہم ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، کیونکہ سنیت میں، اہل سنت والجماعت میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ، ان سے عقیدت محبت۔ جو اولیاء اللہ کا منکر ہو وہ بھی صحیح سنی نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ، اولیاء کرام کی خدمات دین اسلام کے حوالے سے روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور بالکل کھلی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ عقیدت محبت رکھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اور تمام اولیاء اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے، خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ بزرگان دین نے عقیدت رکھی ہے نا۔ یہ جو پیر اور کوئی مرید ہوا تو کیوں ہوا ہے؟ کوئی کسی کا پیر، کوئی کسی کا مرید۔ میں نے ابھی 5ویں محفل میں، جس میں حضرت علی کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں حضرت بابا فرید الدین کا ذکر کیا تھا نا، تو اس میں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ بابا فرید الدین گنج شکر کس کے مرید؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کس کے مرید؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس کے مرید؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے۔ خواجہ عثمان ہارونی کس کے مرید؟ خواجہ شریف زندنی کے۔ یوں سلسلہ جا رہا ہے، پیر مرید پیر مرید، تو سمجھا تو چل رہا ہے نا یہ سلسلہ، یعنی ایک دوسرے کو مانا نا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اولیاء اللہ کی عقیدت، اولیاء اللہ کی محبت، یہ اہل سنت والجماعت کا نشان ہے، شعار ہے۔ جو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے، وہ بد نصیب ہے، یوں کہنا چاہیے۔ اور پھر بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید خواجہ سلطان نظام الدین الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں نے باتیں کیوں بتائیں، یہ نام اس لیے بتایا کہ یہ بھی تو ایک دوسرے کو مان رہے ہیں نا، تبھی تو مرید ہو رہے ہیں نا۔
ورنہ خود اپنی جگہ عظمت رکھتے ہیں، خود اپنی جگہ رفعت رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں اور تقویٰ رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مرید ہو رہے ہیں ان کے یہ. تو یہ بات یوں میں نے کر دی کہ وہ اولیاء اللہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن ہیں وہ اولیاء اللہ. تو ہمیں تو بس اولیاء اللہ پر یقین اور ان کو ماننا ہے کہ ہاں وہ ہیں، اور جو ان کے خلاف بکواس کرے اس کو رد کرنا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ تو جاہل بندہ ہے، وہ منکر ہے، وہ گستاخ ہے، بدعقیدہ ہے، یوں سمجھ لو آپ. تو بدعقیدگی کا تو کوئی وہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے. اب میں نے یہ بات یوں کی تھی کہ بات یہاں سے نکلی کہ وہ ہستی جو میدان جہاد میں تلوار سے لڑتے ہوئے شہید نہ ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ پھر شہید ہی نہیں ہے اگر وہ دوسری طریقے سے شہید ہو گیا. یوں بات آئی تھی یہ، اس لیے میں نے کہی یہ بات کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح میدان کربلا میں شہید تو نہیں ہوئے نا، تلوار تو نہیں آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے جہاد اس طرح سے جنگ تو نہیں کی، اور آپ کو کسی نے تلوار سے قتل نہیں کیا، لیکن آپ کو زہر سے تو ہلاک کیا، زہر سے تو ہلاک کیا نا آپ کو. اب اس طرح تو سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ جہاد میں حصہ لیا، غزوات میں آپ نے قیادت فرمائی، اللہ کے رسول نے جتنے غزوات ہوئے ہیں، نامی غزوہ اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول نے قیادت فرمائی ہے، تلوار بھی اٹھائی ہے، تلوار سے جنگ بھی کی ہے، مگر تلوار سے آپ شہید تو نہیں ہوئے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کو بھی شہید کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کو زہر کے اثر سے تکلیف پہنچی. کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت میں جب گوشت کھلایا تو اس میں زہر ڈالا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا تو لیا مگر اس کا اثر آپ کے اوپر آیا، مگر اللہ نے آپ کو شفا بخش دی. لیکن آپ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ ام المومنین سے حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جو خیبر میں گوشت بکری کا کھایا تھا اور وہ زہر آلود تھا، اس میں دشمنی سے، حسد سے اس یہودی عورت نے زہر ملایا ہوا تھا، تو اس کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر اس کا اثر ہے. تو یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت حضور نے فرمایا. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تلوار سے تو شہید نہیں ہوئے، حالانکہ دشمن تو چاہتا تھا کہ آپ کو قتل کر دے، آپ کو شہید کرے، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، مگر ایسا ہوا نہیں، مگر زہر آپ کو دیا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ تلوار تھے تو زخم نہیں کھایا، مگر آپ کو ایک بار نہیں، آپ کو 5 بار زہر دیا گیا. مگر جب تک اللہ کی طرف سے اجل نہ آئے، موت نہ آئے، کوئی کتنا ہی کوشش کر لے بندہ مر نہیں سکتا. یہ ایک حقیقت کی بات ہے کہ اگر اس کی موت لکھی نہیں ہے ابھی تو بہانہ نہیں بنے گا، ابھی سبب نہیں بنے گا، تو کوئی کتنا ہی کوشش کرے، ایک کی جگہ 10 گولیاں مار لے، لیکن وہ قتل نہیں ہو سکتا، شہید نہیں ہو سکتا. اور بہانہ بننا ہو تو چونٹی بھی اگر کاٹ لے تو کوئی فوت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ موت کا وقت لکھا ہوگا نا، تو ہو جائے گا. تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمی شہید کہا جاتا ہے، اور دوسری اصطلاح میں ان کو سری شہید کہا جاتا ہے. سر کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، راز کو بھی سر کہا جاتا ہے.
سر الہی، اللہ کا راز، یوں. تو سری جیسے ذکر جو ہوتا ہے نا اللہ کا، اس کی اقسام ہیں، ایک سری ذکر، ایک جہری ذکر. جہری ذکر وہ ہوتا ہے جو آواز سے کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. سلسلہ قادریہ میں جو ذکر ہوتا ہے وہ آواز سے کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو جذبہ پیدا ہو، تقویت ملے. تو جہری ذکر اس کو کہا جاتا ہے، بالجہر. جیسے نماز میں، فجر میں جہری نماز اس کو کہا جاتا ہے، اور مغرب کو جہری نماز کہا جاتا ہے، اور عشاء کو جہری نماز کہا جاتا ہے کہ آواز کے ساتھ قرأت کی جاتی ہے. امام آواز سے تلاوت کرتا ہے. باقی نمازیں دو جو ہوتی ہیں وہ سری کہلاتی ہیں، کہ اس میں امام کی آواز آپ کو نہیں آتی، مگر امام تلاوت تو کرتا ہے. یہ نہیں کہ خاموش کھڑا ہوتا ہے، خاموش کھڑے ہونے سے نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو امام کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر وہ کیسے پڑھتا ہے؟ دل کے اندر پڑھتا ہے. ہونٹ ہلتے ہیں، بغیر ہونٹ ہلے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. کوئی اکیلا بھی پڑھ رہا ہوگا اور صرف چپ کر کے کھڑا ہوگا، تصور میں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. جب تک کہ ہونٹ نہ ہلے، پڑھتے ہوئے پتہ نہ چلے اور اپنے کان میں آواز نہ جائے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہو، اس وقت تک کوئی نماز نہیں. تو سری نماز کہلاتی ہے. تو ذکر بھی سری ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے نا. اور ذکر کی کئی اقسام ہیں. میں چھوٹا تھا، اس مسجد میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ ذکر کیا کرتا تھا. اللہ جانے کس کا مرید تھا وہ، کسی کا مرید ہوگا اور اس کو وہ ذکر بتایا گیا ہوگا. وہ جو ذکر کرتا تھا وہ دل سے نہیں کرتا تھا، یعنی دل کے اندر پڑھنا، آواز نہ آئے وہ بھی نہیں کرتا تھا، اور زبان سے آواز آئے وہ بھی نہیں کرتا تھا. غریب بندہ تھا، مسجد میں رہتا تھا ہمارے یہاں، بنیان پہنا ہوا، دھوتی باندھی ہوئی، بس کلکٹر صاحب ہم اس کو کہتے تھے. بچپن میں نے اس کو دیکھا اپنے، مگر اچھی طرح ہوش میں دیکھا. وہ ذکر کرنے بیٹھتا تھا، وہ ناک سے ذکر کرتا تھا، سانس سے آواز آتی تھی، سوں شوں شوں شوں، بس پتہ نہیں کیا کرتا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ ذکر تھا. وہ یہ نہیں کہ خالی بیٹھ یوں آوازیں کرتا تھا، نہیں، ذکر کرتا تھا. ہوتا ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر تشریف لے گئے تھے ترکی دور حکومت میں، حجاز مقدس اس وقت وہ کہلاتا تھا، سعودی عرب نام نہیں تھا اس کا، اور وہابی حکومت نہیں تھی اس وقت، ترکی حکومت تھی. تو میرے جد امجد جوان تھے، تو وہاں حج کے لیے گئے. تو وہاں پر ہندوستان سے ہجرت کر کے ایک بڑے شیخ، بڑے عالم سلسلہ قادریہ کے حضرت سید شاہ عبد اللطیف القادری، جن کو مہاجر مدنی کہا جاتا تھا، وہ وہاں مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو وہاں میرے دادا نے مسجد نبوی میں باب الرحمت دروازہ ہے، مسجد نبوی کا دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الرحمت، وہاں بیٹھ کر ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میرے جد امجد کو جو ذکر اذکار بتائے، ان میں سے یہ بھی کہا کہ ایک ذکر ایسا بھی ہے جس میں نہ آواز نہ الفاظ، تصور میں ذکر، بس تصور میں ذکر، یہ بھی بڑا ذکر ہے. تو ذکر اللہ پہ بات ایسی آ گئی، کبھی کبھی دوران گفتگو کوئی باتیں آتی ہیں تو میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے الگ سے وہ باتیں سامنے نہ آئیں، تو باتوں سے بات نکلتی ہے تو سامنے آ جاتی ہے. تو ذکر اللہ کی جیسے اقسام ہے، جہری ذکر، سری ذکر، ایسے ہی شہادت کی اقسام میں جہری شہادت اور سری شہادت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو شہادت کا مقام عطا کیا وہ کون سا ہے؟ جہری شہادت، تلوار سے لڑتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں حقیقی شہید، یعنی کہ صحیح معنوں میں جو شہید ہے.
اور حضرت سیدنا امام حسن کو جو مقام دیا شہادت کا، وہ سری شہید ہوئے کہ ان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا، زہر سے ان کی وفات ہوئی. تو وہ آپ سنیں گے بعد میں. ابھی تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بھی شہید ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکمی شہید کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں ہے. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 15 رمضان المبارک 3 ہجری، یہ ہے آپ کا سن ولادت اور ماہ ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے حضرت سیدنا مولا علی کے ہاں کہ علی مبارک ہو، آپ کے ہاں بچہ آیا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے. ہاں یا رسول اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اس کا نام رکھا؟ کہا حضور میں کیوں نام رکھوں گا، اس کا نام تو آپ رکھیں. آپ کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا نواسا ہے، آپ کی اولاد ہے، تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ ہی نام تجویز فرما دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی حضرت جبرائیل آئیں گے اور وہ اللہ کی طرف سے پیغام لائیں گے اور وہ بتائیں گے نام، تو پھر میں ان کا نام رکھوں گا. حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے علیہ السلام، فرشتہ جو ہمیشہ وحی لاتے تھے، اور انہوں نے آ کر مبارکباد دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے کہ آپ کے یہاں نواسے کی پیدائش ہوئی ہے، علی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، دونوں پیغمبر ہوئے ہیں، تو ہارون علیہ السلام کا جو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر، تو آپ ان کا نام شبر رکھیں. اور شبر کا معنی ہوتا ہے حسن، تو اس لیے حسن معنی، تو ان کا نام آپ حسن رکھیں. چنانچہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھ دیا حسن، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور کنیت ہے آپ کی ابو محمد. پیدائش ہو گئی 7ویں دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا. عقیقہ جو ہے مسلمانوں میں مسنون ہے نا، یہ مسلمانوں میں ہے، اور بھی مذاہب ادیان ہیں اس میں عقیقے کا تصور نہیں ہوتا، مگر اسلام میں ہے. اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے سنت کے طور پر اس کو جاری کر دیا کہ اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا 7ویں دن. اور حدیث پاک میں ہے کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز گروی رکھی ہو. مارگیج، گروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دو اور اس سے کوئی چیز لے لو کہ بھئی یہ ذرا میری رقم، میرا مکان آپ گروی رکھ لو اور مجھے یہ رقم دے دو، جب میرے پاس رقم ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، مکان واپس لے لوں گا. یہ مثال ہے نا، گروی اس کو کہتے ہیں. تو حدیث پاک حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ ہو بچہ گروی ہے، یعنی بندھا ہوا ہے. جب آپ عقیقہ کر لیتے تو چھوٹ گیا وہ، یعنی گویا کہ آزاد ہے اب وہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا. اب یہی حکم ہے کہ ہو سکے تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے بچے کا، ورنہ 14ویں دن کیا جائے، ورنہ 21ویں دن کیا جائے، ورنہ پھر عمر میں کبھی بھی کر لے عقیقہ تو عقیقہ ہو جائے گا. بیٹا ہو تو 2 جانور، بیٹی ہو تو 1 جانور، اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے 2 جانور کی
تو پھر بیٹے کا بھی ایک جانور ہو سکتا ہے، مگر مسنون عمل عقیقے کا، اور اس کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے گھر کے لیے، ماں باپ بھی کھائیں، دادا دادی کھائیں، نانا نانی کھائیں، گھر والے کھائیں، ایک حصہ عزیز و اقارب ان کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ فقراء میں غربا میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ 3 حصے ہو گئے، یہی ہوتا ہے قربانی میں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی کیا اور امام حسن کے بال بھی اتروائے، کہ بچے کے بال اتارے جاتے ہیں نا، پیدائش کے بال جو ہوتے ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا، تو بال اتروا دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے، اور پھر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کیا۔ چاندی کو بال کا وزن کیا ہوگا، اتنا تھوڑی ہوگا کہ تولوں کے حساب سے چاندی آ رہی ہے، یہ تو نہیں، بس مگر اس کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کر دیا، اور بالوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقت ملا اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہنے کا، وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ملا، تقریباً 7 سال کے اندر اندر آپ کو وقت ملا، یعنی آپ 7 سال کے تقریباً تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، احادیث موجود ہیں کہ امام حسن ہو یا امام حسین ہو، یہ دونوں اپنی بچپن کی عمر میں اللہ کے رسول کے سامنے کھیلتے رہے، اور اللہ کے رسول ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے رہے، اللہ کے رسول ان کے گالوں پر بوسہ دیتے رہے، اللہ کے رسول ان کو اپنے کمر مبارک پر بٹھاتے رہے، اللہ کے رسول ان کو اپنے کاندھے مبارک پر بٹھاتے رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بچپن میں دیکھا، ان کے بچپن میں نا، کیونکہ حضور کے سامنے جوان نہیں ہو سکے، تو بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا۔ مگر اگرچہ 7.5 سال کی عمر بتائی جاتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر آپ سے کئی حدیثیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کی گئی ہیں۔ اب کسی کو تعجب نہ ہو، ارے 7.5 سال کا بچہ کیا حدیث بتائے گا؟ 7.5 سال کے بچے کو مت دیکھو، یہ دیکھو وہ بچہ کون ہے۔ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ان باتوں میں، ہے نا، سمجھنے میں، یہ تو بچہ ہے، بچہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، بچہ ویسے کیسے کر، بھائی بچہ کوئی ہمارے جیسا بچہ ہے یا تمہارے جیسا بچہ ہے یا تمہارے بچوں کے جیسا بچہ ہے؟ وہ بچہ سرکار دو عالم کا بچہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا بچہ ہے، جس کے زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان دی اپنی، اور جس کے منہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، تو جس کے زبان میں اور جس کے منہ میں اللہ کے رسول کا لعاب چلا جائے، وہ بچہ کوئی ہمارے جیسا بچہ ہو سکتا ہے؟ عقیدہ پھر ادھر سے آتا ہے، جس کو عقیدہ لینا ہو پھر اس طرح سے لے گا نا، ورنہ تو وہ اپنی عقل سے بات کرے گا، اپنے فلسفے سے بات کرے گا کہ بھئی 7.5 سال کا بچہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کر سکتا ہے، اس کو کہاں یاد رہ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بولا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفت رکھی ہے نا، اس بچے کو جس گھر میں پیدا کیا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ رکھا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حافظہ بھی ایسا فرما دیا۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھا جانا چاہیے۔ تبھی تو میں نے عرض کیا تھا نا حضرت علی کے بیان میں، کہ جب حضرت علی رکاب میں گھوڑے کی قدم رکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، اور دوسرا قدم دوسرے رکاب میں ڈالتے تو قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کر دیتے، یعنی پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو کسی نے ایک بزرگ سے سوال کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا قرآن، اتنا ضخیم قرآن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رکاب میں قدم رکھیں تو قرآن شروع کریں، رکاب میں دوسرے قدم ڈالیں تو قرآن ختم ہو جائے؟ بزرگ نے کہا، او جاہل بندے، علی کے جیسا ہو تو ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات، علی کے جیسا ہو، تیرے جیسا نہیں، علی کے جیسا ہو تو ہو سکتا ہے، جو اس گھر میں پلے بڑے جہاں قرآن اترا،
جنہوں نے اس گھر میں پرورش کی جہاں قرآن رہتا تھا، جہاں صاحب قرآن رہتے تھے، اس گھر میں حضرت علی کی پرورش ہوئی ہے نا، تو پھر حضرت علی کو یہ کرامت مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ بات رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ مشابہت تھی حضرت سیدنا امام حسن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حدیث پاک ہے کہ اتنا مشابہ اور کوئی دیکھا نہیں گیا جتنی مشابہت تھی، کہ سر مبارک سے لے کر اور سینے مبارک تک ایسا لگتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے، اور امام حسین کو اگر کوئی دیکھتا تو لگتا تھا کہ سینے مبارک سے لے کر نیچے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے۔ تو یہ مشابہت تھی، تو مشابہت ہونا بالکل یقینی بات ہے۔ خون تھا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا خون تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا تھا۔ حضور کی صاحبزادی تھی، لخت جگر تھی، شہزادی تھی، اور ان کے اندر کس کا خون تھا؟ امام حسن کے اندر سیدہ خاتون جنت کا خون گردش کر رہا تھا، حضرت علی کا خون گردش کر رہا تھا۔ تو اس لیے چونکہ خاندان ایک ہے، تو خاندان کی وجہ سے بچہ کبھی کبھی کس پر چلا جاتا ہے، کبھی کس پر چلا جاتا ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ، باقی سارے میرے اونٹ جو ہے نا وہ تو اچھے گورے رنگ کے ہیں، اور ایک اونٹ جو ہو گیا وہ ایسے کالے رنگ کا پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ اونٹوں کے ماں باپ میں کوئی ہوا ہوگا ایسا، تمہارے پاس جو اونٹ ہے نا ان کے ماں باپ میں اوپر تک کوئی ایسا اونٹ ہوا ہوگا تو اس کی رگ اس کے اندر آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ بھی ایسا ہو گیا۔ تو یہ اثر ہوتا ہے خون کا، جینس جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے شکل بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے، عادات بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اخلاق بھی ایک جیسے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ باتیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں کہ بچے کے عادات یا بچے کے اخلاق یا بچے کا علم، بچے کی عقل، وہ بھی اپنے خاندان میں سے کسی پر جا سکتی ہے، یا ماں کے خاندان میں سے جا سکتی ہے، یا باپ کے خاندان میں سے جا سکتی ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ کس پر اس کو کر دے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر شریف پر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کہ آپ بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، ممبر پر رونق افروز ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی امام حسن آپ کے پاس آپ کی گود میں ہے، جیسا کہ یوں سمجھ لو ممبر شریف پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر اپنے صحابہ پر ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنے نواسے امام حسن پہ ڈال رہے ہیں، یعنی کبھی آپ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں سامنے، کبھی آپ امام حسن کو بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف نظر مبارک حضور کی پڑ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، حسن کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ سید کا لغوی معنی ہے سردار، اور سید کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ ہے حضور کی آل پاک، حضور کی اولاد پاک۔ اور کون سی اولاد پاک؟ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے نسل سے چلی آ رہی ہو، وہ سادات کہلاتے ہیں سید۔ اور حضرت علی کی چونکہ شادیاں حضرت بی بی فاطمہ کے بعد اور بھی ہوئی ہیں، اور بھی نکاح کیے تھے حضرت علی نے، تو ان سے جو اولادیں ہوئی ہیں وہ سید نہیں کہلاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ علی ہیں مگر ماں فاطمہ نہیں ہے، تو ان کو علوی کہا جاتا ہے، علوی۔ مگر جو ماں اور باپ دونوں علی اور فاطمہ سے ہوں گے ان کو سید یا سادات کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے، اس کی وساطت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو پیش گوئی کی تھی نا
اللہ کے رسول نے یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور وہ اس طرح پوری ہوئی کہ جب وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، ان دونوں میں صلح ہو گئی، آپس میں صلح ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ نے چند شرائط کے ساتھ اپنی خلافت حضرت معاویہ کو سونپ دی، یعنی آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ آپ نے حج فرمائے 25 حج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، اور پیدل فرمائے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا کتاب۔ اور کئی حج آپ کے ایسے بھی تھے جو آپ نے ننگے پیر کیے ہیں، یعنی آپ کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، جوتے اتار کر کیے آپ نے، برہنہ پا آپ نے حج فرمائے۔ سواری آپ کے ساتھ ہوتی تھی مگر آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، بلکہ یوں پیدل چلتے ہوئے آپ نے حج کا سفر اختیار فرمایا، تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب آپ کی جو وفات شریفہ کا میں نے عرض کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں شہادت، سری شہادت، حکمی شہادت، شہادت جو سری ہوئی ہے آپ کی، یعنی آپ کی جو وفات ہوئی ہے، اس سے چند روز قبل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، یہ جو پہلی آیت ہے نا قل هو اللہ احد، یہ لکھا ہوا۔ تو آپ نے بیدار ہو کر اپنے گھر والوں سے یہ خواب بیان کیا، تو گھر والے تو خوش ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے قل هو اللہ احد، آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا کہ بھئی قل اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو وہ تو خوش ہوئے۔ مگر اس وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ خواب سنا تو وہ تعبیر جانتے تھے خوابوں کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے کہ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے، یعنی آپ کی شہادت کا وقت ہے، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ چنانچہ یہ تعبیر آپ کی صحیح ہو گئی، اور چند روز آپ باقاعدہ حیات رہے، اور پھر آپ کو زہر دیا گیا۔ اور زہر خورانے کی تفصیلات میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے جو زہر دیا گیا وہ شہد میں ملا کے دیا گیا، اس سے آپ کو درد ہوا پیٹ میں، شکم مبارک میں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے، اپنے نانا جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، وہاں دعائے خیر کی، دعائے شفا کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے تقریر کے آغاز میں کیا بات کہی جو آپ کو یاد ہوگی، کہ جب تک وقت اجل نہ آئے، وقت مقرر نہ آئے، اس وقت تک نہ کوئی مر سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے، اور جب وقت آ جائے تو کوئی بہانہ بن جائے گا بس، ورنہ مر کے بھی جیے گا کوئی مگر فوت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت نہیں آیا نا، بات یہ۔ تو پہلی دفعہ تو یہ ہوا کہ شہد میں ملا کے زہر دیا گیا، دوسری بار آپ کو کھجوریں کھلائی گئیں، اس کے اندر زہر تھا، زہر آلود کھجوریں، تو آپ نے 6-7 کھجوریں کھائیں، تو آپ کو احساس ہو گیا کہ کھجوریں اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے، ملاوٹ ہے، زہر ہے۔ پھر آپ کی طبیعت گھبرائی، تو پھر آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، اور پھر وہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ کو بار بار زہر دیا گیا، اب آپ کو جو زہر دیا گیا تو کہا جاتا ہے یہ 5ویں بار تھا، تو 5ویں بار جو آپ کو زہر دیا گیا وہ ہیرے کی کنی پیس کر اور پانی میں ملایا گیا، سرائی میں جس میں سے آپ پانی پیا کرتے تھے، اس میں وہ ڈال دیا گیا، اور آپ نے اس سے پانی پیا تو اس نے اثر کیا، اس نے جو اثر کیا تو ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنتیں اندر سے کٹنے لگیں، اور آپ بے چین ہو گئے درد کی شدت سے،
اور مسلسل آپ کو قے ہونے لگی، اسہال دستوں کی جو شکایت ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی اور وہ آئے دوڑے ہوئے آپ کے پاس کہ یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو اب کی بار جو زہر دیا گیا ہے نا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے ظاہر ہے کہ تشویش تو ہوئی، اور بھائی تھے وہ، اور دیکھ کر بہت افسوس ہونے لگا، تو پوچھا کہ بھائی جان آپ کے علم میں ہے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے، یا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر میں کسی پر شک کروں یا اگر میں کسی کے بارے میں گمان کروں اور وہ اگر میرا گمان صحیح ہے تو پھر تو میں اللہ پہ ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود حقیقی انتقام لینے والا ہے، منتقم حقیقی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں انتقام لوں گا، مگر جو اللہ لے گا وہ تو اللہ ہی لے گا۔ ایک حدیث پاک مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے کسی دوست سے جس نے عداوت کی، میرے دوست سے، جیسے ولی ہم کہتے ہیں نا، تو دوست، ولی کا معنی دوست، من عادا لی ولیا، جس نے میرے ولی سے عداوت کی، فقط آذنتہ بالحرب، تو اس کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے گا، بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا، گستاخی کرے گا، توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں کسی نہ کسی جگہ اس کو پٹکوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے فرمایا امام حسین سے کہ بھائی اگر میرا گمان کسی پر ہے تو بھی میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر میرا گمان صحیح نہ ہوا تو پھر خواہ اس کی شامت آئے گی اور وہ میری وجہ سے قتل ہوگا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناحق مارا جائے، اس لیے بس اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا۔ ہمارے یہاں حلقہ ذکر اللہ ہوتا ہے نا جمعرات میں، آپ میں سے بہت سے لوگ آتے بھی ہیں، اس میں 11ویں شب میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ یہاں لکھی ہوئی ہے نا اوپر، یہ دیکھیں، حلقہ ذکر اللہ قادریہ کی تسبیحات، ان میں سے ایک تسبیح کون سی ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں نے اپنا کام اللہ کے ثبوت کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دیکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو یہ جواب دیا کہ بس میں نے اپنا کام اللہ کے ثبوت کر دیا ہے، جس نے جو کرنا تھا وہ اس نے کر لیا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر میرا انتقام لینے والا ہے۔ چنانچہ اس زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ تو اب دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے کہ اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اختلاف اس بات میں بڑا چلتا چلا آ رہا ہے، ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے، کہ کس نے زہر دیا۔ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید کے اکسانے پر امام حسن کی بیوی نے زہر دیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن نے تو بتایا نہیں کہ مجھے زہر کس نے دیا، امام حسین کو نہیں بتایا، پھر امام حسین نے بھی یہ نہیں فرمایا، تو پھر اب یہ کیسے تعین کیا جائے کہ زہر کس نے دیا؟ اس لیے بس اتنا ہے کہ زہر دیا گیا، اس پر سب کا اتفاق ہے، راویوں کا، مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات زہر خورانی سے ہوئی، بس باقی کس نے دیا یہ معاملہ اللہ پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر۔ تو ربیع الاول شریف میں
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریفہ ہوئی ہے اور 45 سال کی عمر شریفہ تھی آپ کی، وہ زیادہ بڑی عمر میں نہیں انتقال ہوا آپ کا، اور آپ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہاں اور بھی مزارات شریفہ ہیں، احاطہ ہے اہل بیت پاک کا، جہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے فرزند ارجمن جو میدان کربلا میں زندہ بچے تھے، جن کو شاہد کربلا کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا شہید کربلا جو شہید ہو گیا، ایک شہید نہیں ہوا مگر شاہد ہے، یعنی عینی شاہد، واقعات کو دیکھنے والا، تو وہ شاہد کربلا حضرت عابد بیمار ہیں، سجاد جن کو کہا جاتا ہے۔ میرے تایا صاحبزادہ بشیر احمد مخفی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات لکھی ہے، اکثر فجر میں پڑھتا رہتا ہوں جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم۔ میرے جد امجد نے بھی اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس میں 2 اشعار کا اضافہ بھی کیا ہے۔ تو وہ میرے تایا صاحب نے اس میں صحابہ کرام اور اہل بیت پاک ان کی محبت کا ذکر کیا اس میں، اور آخر میں حضرت زین العابدین حضرت سجاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ مناجات کیا ہے؟ میرے مولا میرا دل شاد مجھے ہر رنج سے آزاد رہوں میں عاشق آلو صحابہ، رہوں میں عاشق آلو فدائے سید الامجاد کر دے، فدا سید الامجاد۔ یہ آئی نا اس میں بات، رہوں میں عاشق آلو صحابہ، آل سے مانے آل رسول، اولاد رسول، اہل بیت پاک اور صحابہ۔ سنیت کا عقیدہ ہمیشہ سنی کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا بھی چاہنے والا ہو اور اہل بیت کا بھی چاہنے والا ہو، دونوں کی چاہت میں کوئی جھجک، کوئی شرم، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، صاف ہے بالکل معاملہ کہ دونوں کی محبت، دونوں کی عقیدت بالکل براہ راست ہے، ایک طرف آل پاک کی، ایک طرف اصحاب پاک کی۔ رہوں میں عاشق آل و صحابہ فدائے سید الامجاد کر دے۔ آخری شعر میں آپ نے فرمایا، کلام اشعار تو اور بھی ہیں، آخری شعر میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، بشیر قادری کی یہ دعا ہے، بشیر قادری رحمت اللہ علیہ غلام حضرت سجاد کر دے، غلام دیکھا آپ نے، اس لیے میں نے یہ پڑھا کہ آخر میں کیا ہے، غلام حضرت سجاد کر دے۔ تو سجاد کہا جاتا ہے امام زین العابدین کو، حضرت سجاد سیدنا امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سجاد۔ تو ہمارے خاندان کے مشائخ نے ایک طرف اصحاب پاک سے محبت کا درس دیا، ایک طرف آل رسول سے محبت کا درس دیا۔ تو میرے جد امجد نے یہ منقبت، یہ مناجات محفل میں محرم شریف میں پڑھی بھی پڑھائی بھی، جیسے ہم نے پڑھی، آپ نے پڑھی نا، بھی پڑھی اور پڑھائی، ایسے پڑھی اور پڑھائی، اور 2 اشعار کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ اضافہ کیا کیا؟ الہی اس اضافہ مختصر کو مثال احسن الایجاد کر دے کہ یا اللہ یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، مختصر اضافہ 2 اشعار کا، اس کو مثال احسن الایجاد کر دے کہ اس کو ایسی مثال بنا دے کہ بہت اچھی مثال ہو جائے۔
امانت ہیں تیری مخفی و علمی. یہ دو صاحبزادوں کے آپ نے نام لیے میرے دادا نے. ایک صاحبزادے میرے والد اور ایک میرے تایا. ان کا تخلص تھا مخفی. ابھی آپ نے پڑھا نا, بشیر نام تھا مگر تخلص تھا مخفی. تو شاعری میں مخفی تخلص کرتے. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. ویسے تو آپ کے فرزند ہیں 4, یعنی کہ حضرت جد امجد کے 4 بیٹے ہیں ہوئے, مگر چونکہ یہ 2 بیٹے جو ہے یہ بالکل علم کے اعتبار سے اور اسلامی نقطہ نظر سے, دینی اعتبار سے چونکہ زیادہ اس میں شغف اور علم رکھنے والے ہوئے, تو اسی لیے ان کا ذکر کیا. امانت ہے تیری مخفی و علمی, انہیں اسلام کا اوتاد کر دے. اب آپ کہیں گے اوتاد کیا ہے بھائی؟ اوتاد اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے. اولیاء اللہ کی جیسے ابدال, اقطاب, اغواس, ایسے ہیں اوتاد. اور اوتاد جمع ہے وتد کی. وتد کہتے ہیں میخ, کیل جو گاڑی جاتی ہے نا, نیل, اس کو کہتے ہیں وتد عربی میں. تو وتد کے جمع ہے اوتاد. تو اوتاد اولیاء اللہ کی قسم ہے, اور یہ ان کو کہا جاتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے مگر اپنی جگہ ڈٹے رہیں. یعنی کوئی پریشانی آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے, کوئی مشکل پیش آ جائے, مگر راستے سے ان کے پیر متزلزل اور ڈگمگائیں نہ, بلکہ جمے رہیں اپنے منزل پر. ان کو کہا جاتا ہے اوتاد, یعنی میخ گڑے ہوئے زمین میں میخ کو گاڑا جاتا ہے نا. تو یہ دعا کی. اب دیکھیں باتوں سے بات آ گئی تو میں نے یہ بات بیان کر دی. ہر ایک کو تو معلوم نہیں ہوگی یہ بات, بہت سارے مریدین کو کیا پتہ یہ بات, مگر معلومات کی باتیں ہوتی نا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل حلقہ جو ہے نا وہ بھی علم کا خزانہ بنتے رہیں, علم حاصل کرتے رہیں, اپنے خانقاہ کے بارے میں, اپنے مشائخ کے بارے میں جانکاری رکھیں, معلومات رکھیں کہ کہاں کیا فرمایا گیا, کس کے بارے میں فرمایا گیا, کیا فرمایا گیا, یہ اور اس کی حقیقت کیا ہے, تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس در سے وابستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی محفل کے حاضری قبول فرمائے, آمین. اب یہ سلام میرے والد ماجد کا لکھا ہوا, اس کے 1-2 شعر پڑھ کر دعا ہو جائے گی اور سلام سلطان کربلا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ماں میں حسن تم پہ لاکھوں سلام, اے تم پہ لاکھوں سلام, شامل پنج تن تم پہ لاکھوں سلام, شامل نائب مصطفیٰ وارث مرتضیٰ, سبحان اللہ, نور شاہ زمن تم پہ لاکھوں سلام, اے امام حسن تم پہ لاکھوں سلام, شامل چوسی تم نے زبان محمد کی خو, سبحان اللہ, مصطفیٰ کے چمن تم پہ لاکھوں سلام, اے امام حسن تم پہ لاکھوں سلام, شامل جد غوث الورا ہو تم ہی شاہدین. یہ بھی ایک بڑی عظیم بات ہے. جد غوث الورا ہو تم ہی شاہدین. کون ہو آپ؟ غوث اعظم کے جد. سیدنا امام حسن کون ہیں؟ غوث اعظم کے جد. جد کا مطلب ہے دادا, ہے نا, جد امجد, جد الجد,
کس طرح کہ ہمارے پیر، پیران پیر، دستگیر حضرت سیدنا شیخ الکل، شیخ الملائکۃ انس والجن، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی ہیں اور حسینی ہیں. اپنے والد کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد ہیں. امام حسن کے ایک بیٹے ہوئے ہیں سید حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ المحض، ان کے بیٹے ہیں نفس زکیہ، ان کی اولاد میں حضور غوث پاک. تو شجرہ کہاں جا کے پہنچتا ہے؟ امام حسن پر، وہاں سے حضرت علی پر. اور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ، ان کا شجرہ کہاں جا کے پہنچتا ہے؟ سیدنا امام حسین پر، کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے. تو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے نا کہ جن کے سلسلہ قادریہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. الحسنی والحسین. جد غوث الورا ہو تم ہی شاہدی، اور موج سخن تم پہ لا اے امام شامل علم قادری، اور کہتے ہیں سب رحمت اللہ علیہ با ادب یہ سخن تم پہ لاکھوں سلام. اے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا امت کے پیشوا کو بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلطان کربلا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہ سلطان سلطان کربلا امت کے پیشوا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین آمین. اور آپ کے جود و سخا آپ کے در کا آمین. جو محتاج ملے ان کو غنائے دارین حاصل امت احمد و فلاح دارین. یا آپ کے
اللہم یا رب العالمین۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج ہم نے حضرت سیدنا امام حسن جو کہ سری شہید ہیں ان کا بیان سنا، ذکر سنا، اللہ قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عمزاد کا معنی چچا کے بیٹے، عربی میں کہتے ہیں چچا کو، تو عمزاد حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو معصوم چھوٹے فرزندوں کی شہادت جو ہوئی اس کا بیان ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کل کی رات حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ جن جن خواتین حضرات نے جہاں جہاں سے دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے، بیرون ممالک سے بھی مجھ کو فون پر، کینیڈا سے، امریکہ سے، عمان سے، دبئی سے فون پر اہل حلقہ نے یہ محفلوں میں دعا کے لیے شامل کرنے کے لیے عرض کیا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آج کی دعاؤں میں شامل فرمائے، جتنی دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لگائے، اللہم ربنا آمین۔ نعمان صاحب ان کی طرف سے آج نیاز بھی پیش کی جا رہی ہے، جنہوں نے دعا کے لیے عرض کیا ہے، بیرون ملک میں ہوتے ہیں، اور عنایت اللہ صاحب کی طرف سے بھی نیاز آج پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف سے قبول فرمائے اور سید الشہداء کا صدقہ ان کو عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ نیاز حسینی میں حصہ لینے کے لیے خادمین آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں میں روشنی کے لیے عباس صاحب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، عائشہ شوکت کے گھر والوں کو شفا عطا کرے۔ مجھ گناہگار کے لیے عرض کیا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ غفران الدین کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ منیر احمد قادری کے والدین کے اللہ مغفرت فرمائے، گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ حبیب الرحمن کی سال ثواب کے لیے عرض کیا کہ اللہ مغفرت فرمائے، اور محمد یاسین قادری نے اپنے لیے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق روزی میں خیر و برکت عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے حضور نبی کریم رحمۃ العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب دو، عزیز و اقارب پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب دو، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا کر، جہاں جہاں سے جس نے عرض کیا ہے، اس شہر بیرون ملک، ان سب کو رزق روزی میں خیر و برکت عطا کر، کامیابی نصیب۔ اور جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت ان کو شفا دے، اسپتالوں میں گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا، اور جو بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر، رکاوٹوں کو دور کر۔ یا اللہ ہر آنے جانے والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر۔ جو بقیہ مجالس 2-3 دن کی اور رہ گئی ہیں، یا اللہ ہمیں اس میں حاضری کی توفیق عطا کر۔ آمین
صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.